میری اس ویڈیو کا مقصد زیادہ تر یہ ہے کہ جو لوگ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں اپنی جاب وغیرہ کے لیے یا کسی جگہ پر انہیں ریاضی کے متعلق بات کرنا پڑے تو ان کے پاس ریاضی کی تاریخ کا وہ شعور ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر ان کی بات جو ہے اس کو عزت ملے اور وہ اس کا کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ہمارا عمومی مسئلہ ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک مشین کی طرح ریاضی کے تھیرمز ہیں یا سوالات ہیں ان کو تو حل کر کے نکال کے دکھا دیتا ہے کاغذ پر، لیکن ایک ریاضی کا شعور رکھنا اور ایک روشن اور یعنی باشعور انداز میں روشن دماغ کے ساتھ اس کا سمجھا سکنا ریاضی کا، یہ مشکل ہے ہمارے عمومی طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے تقریباً پاکستانی سارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاضی کا شعور پیدا نہیں ہوا ان معنی میں۔ تو میرا مقصد اس ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ میں آپ کو ریاضی کی تاریخ کو چند ویڈیوز میں اس طرح کر کے پیش کروں کہ یہی ویڈیوز آپ کے لیے کافی ہو جائیں۔ حسب معمول ان سب کے نوٹس جو ہیں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے، اور اگر آپ چینل آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ ویڈیوز میری کوشش یہ ہوگی کہ 10 منٹ کے ارد گرد کی بنے، اور جہاں میں نے محسوس کیا کہ 10 منٹ مکمل ہو رہے ہیں اور وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں پھر وہاں پر اس کو روک دوں گا، اس کے بعد اگلی بات اگلی ویڈیو میں آ جائے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ریاضی کی تاریخ کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ اس میں سب سے بنیادی کام جو ہے وہ یونانیوں نے کیا ہے۔ ان کو انگلش میں گریکس کہا جاتا ہے، گریس یونان کو کہتے ہیں اور گریکس جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ یونانیوں میں آپ نے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے، بہرحال ہم اس کو بات کو صرف ریاضی تک محدود رکھیں گے۔ تقریباً 600 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے سے تقریباً یہ وہ وقت ہے جب یونانیوں کے ہاں ریاضی واضح شکل میں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی تھی لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ سے کہہ سکیں، اگرچہ مطلب بابل اور نینوا میں پہلے بھی چیزیں تھیں، لیکن آپ یہی سمجھیے کہ 600 سال قبل مسیح BC بیفور کرائسٹ، 600 سال قبل مسیح سے لے کر تقریباً 200 سال AD تک، آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کو AD کہا جاتا ہے، اینو ڈومینائے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جس کو ہم پیمائش کرتے ہیں، جیسے آج ہم 2022 میں رہ رہے ہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یونانیوں کا جو عرصہ ہے یہ 600 سال قبل مسیح سے لے کر 200 سال بعد از مسیح تک ہے، تقریباً یعنی یہ 800 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ریاضی کے اندر اس میں اس عرصے میں یونانیوں کے ہاں جو کام ہوا وہ زیادہ تر جیومیٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ ان لوگوں نے نمبر تھیوری پر بہت کام کیا، اور ظاہر ہے پھر نمبر تھیوری پہ کام تھا تو الجبرا بھی کچھ زیادہ نہیں ہوا۔ اصل میں یونانی اپنی طبع کی وجہ سے، اپنی خاص طبیعت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے حسن کی طرف بہت زیادہ مائل تھے، حسن پسند تھے وہ، تو ان کے ہاں جو جیومیٹریکل شیپ تھی، خاص کر دائرہ ہے یا کونک سیکشنز ہیں، تو ان کی طرف ان کا دل کھنچتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ان کے کلچر میں عمومی رویہ تھا، ان کے ہاں شاعری بہت اعلیٰ درجے پر تھی، ڈرامہ تھا، تو یہ ساری حسن پرستی جو ہے یہ ان کے ہاں جیومیٹری کے مطالعے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اگر اسی عرصے میں آپ دیکھیں تو ہندوؤں کے ہاں انڈیا میں نمبر تھیوری پر، یا نمبر تھیوری تو نہیں، خیر مطلب نمبرز پر، ارتھمیٹکس پر زیادہ کام ہو رہا تھا۔ اچھا، دوسری اہم چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے یونانیوں کے متعلق، کہ گریکس جو ہیں انہوں نے انسانی تاریخ پر ایک اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا کہ جس کا کوئی بھی مثال نہیں مل سکتی، اور وہ یہ تھا، ان کا کارنامہ کہیے، ان کا احسان کہیے، وہ ایگزومیٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کروانا تھا۔ یہ خیال کہ بظاہر منتشر جملے جو ہیں ان کے پیچھے ایک مشترک دھاگا، ایک مشترک سلسلہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، اس مشترک سلسلہ، اس چند ایک مشترک جملوں سے باقی سارے جملے جو ہیں ان کو ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے،
یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ یونانیوں کے ہاں ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے ریاضی کے متعلق جو کچھ بھی فارمولاز کلیہ موجود تھے وہ منتشر شکل میں تھے۔ یونانیوں نے اس کو پہلی دفعہ ایک مجتمع اور منظم سلسلے میں لکھا، جس کو آج ہم ایگزومیٹک سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہ بڑا کمال کی بات تھی کہ چند بنیادی جملے 4 یا 5 جن کو وہ ایگزیمز کہتے تھے، ان سے انہوں نے اتنا بڑا حقائق کا پہاڑ جو ہے اس کو ڈیڈیوس کر کے دکھا دیا، اور یوں یہ ثابت کیا کہ یہ سارے اصل میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ یونانیوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کچھ انہوں نے تقریباً کوئی 150 سال قبل مسیح، یعنی کوئی ابھی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش میں 150 سال رہتے تھے، تو اس وقت ان کے ہاں ٹریگنومیٹری بھی شروع ہو گئی۔ انہوں نے مثلثوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی تیسری اہم کنٹریبیوشن ہے۔ تو 3 بڑی کنٹریبیوشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں یونانیوں کی۔ ایک یہ کہ انہوں نے زیادہ تر جیومیٹری میں کام کیا، دوسرا ایگزومیٹک سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور تیسرا انہوں نے ٹریگنومیٹری کو سٹارٹ کیا۔ اس زمانے کے، اگرچہ میرا مقصد نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ ریاضی دانوں کے نام اور سن بتا کر ان سے کنفیوز کرنے کا، کیونکہ اس سے آپ کے لیے مشکل ہو جائے شاید، پھر بھی 4 بندے ایسے ہیں کہ جن کا نام آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس یونانیوں کے اندر۔ ایک فیثاغورس، کوئی شک نہیں ہے اس میں، 6 صدی عیسوی کی بات ہے، یعنی تقریباً 585 قبل مسیح کا وہ وقت ہے جب یہ آدمی زندہ تھا، اور اس نے اپنی اکیڈمی میں کام کیا۔ اس نے بہت سارے، آپ کو پتہ ہے، 2 کا جذر معلوم کیا، اور اسے پتہ چلا کہ یہ ارریشنل ہے، تو بہت بڑا کرائسس آ گیا۔ یہ دراصل ایک مذہب تھا جو نمبرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ دوسرا اس عہد میں اہم آدمی جو ہے وہ اقلیدس ہے، جس کو انگلش میں یوکلڈ کہتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی تھی ایلیمنٹس۔ ایلیمنٹس جو ہے وہ تقریباً 4 صدی قبل مسیح کے اندر لکھی گئی تھی، اور اتنی بڑی کتاب تھی۔ ایگزومیٹک سسٹم اپنی پوری آب و تاب سے، یونانیوں کا جو ایگزومیٹک سسٹم تھا وہ اسی کتاب میں نظر آیا۔ 5 بنیادی ایگزیمز سے انہوں نے ایک تھیورمز کا کوہ ہمالیہ ثابت کر دیا اقلیدس نے اس کتاب میں۔ اور ظاہر ہے یہ سارے اقلیدس نے ثابت نہیں کیے تھے، معلوم پہلے سے تھے۔ اس نے اکٹھے کر کے ان کو منظم شکل میں ایک ایگزیومیٹک سسٹم کی شکل میں لکھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور تقریباً اگلے 2000 سال تک انسانی علم میں سچ اور اقلیدس کو مساوی سمجھا جاتا رہا۔ یہ وجہ، یہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مطلب یورپ میں جب کسی کو کہنا ہو نا کہ یہ چیز ٹھوس ترین سچ ہے، تو اسے کہتے ہیں اٹ از یوکلڈ، یہ اقلیدس ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا آدمی جو آپ کو یونانیوں میں اہم ہے وہ ارشمیدس ہے۔ ہم سارے اس کو جانتے ہیں۔ اس نے وہ جو تاج کی کھوٹ نکالنے کے لیے مشہور کلیہ بھی دیا تھا فزکس کے اندر۔ اس کا بنیادی کام جو ہے وہ جیومیٹری اور نمبر تھیوری کے اندر، اور کچھ اس کو آئیڈیاز تھے کیلکولس کے متعلق بھی۔ اسے یہ احساس تھا کہ چیزوں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے، اگر ان کے الگ الگ کیلکولیشنیں کر کے آخر میں جمع کر لیں تو ہم ایک نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو کچھ ابتدائی جو نشان ہیں نا کیلکولس کے، بالخصوص انٹیگریشن سے ریلیٹڈ، وہ اس کی سوچ میں موجود ہیں۔ چوتھا آدمی تھوڑا کم جانا جاتا ہے لیکن ریاضی دانوں کے لیے بہت اہم ہے، وہ اپولونیس ہے۔ اپولونیس وہ آدمی ہے، یہ تقریباً 200 سال قبل مسیح میں زندہ تھا۔ اپولونیس نے ہی کونک سیکشنز جو ہیں ان پر کام کیا، کونک سیکشنز انٹروڈیوس کروائے۔ تو یہ 4 بندے، اس ویڈیو میں نے آپ کو یونانیوں کی 3 خاصیتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ زیادہ جیومیٹری پر انہوں نے کام کیا، نمبر 2 کہ وہ ایگزومیٹک سسٹم پر انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ایگزومیٹک سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور ٹریگنومیٹری انٹروڈیوس کروائی۔ اور ان کے اندر 4 بڑے ریاضی دان آپ کو اس معنی میں، جن معنی میں یہ ویڈیوز پیش کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ وہ فیثاغورس ہے، پائتھاگورس، اقلیدس، یوکلڈ ہے، ارشمیدس ہے، اور پھر اپولونیس ہے۔ اپولونیس جو ہے اس نے کونک سیکشنز دیے تھے۔ تو یہ وہ منظر نامہ ہے جہاں سے ریاضی کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے ریاضی تاریخ میں تو بہت پہلے سے موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں۔
زمین کی پیمائش کے کلیے موجود تھے، اس طرح کی کچھ اور چیزیں تھیں، لیکن وہ منتشر تھے، اور باقاعدہ طور پہ لکھے ہوئے ریاضی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاضی کا باقاعدہ آغاز ہے۔ تو یہ 6 صدی عیسوی قبل مسیح سے شروع ہوا، 600 BC آپ اسے کہہ لیجیے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 600 BC سے لے کر 200 AD تک، 600 سال قبل مسیح سے لے کر 200 سال بعد از مسیح تک، یہ 800 سال کا زمانہ جو ہے یہ یونانیوں کا زمانہ ہے، عظیم ترین زمانہ ہے۔ اس میں ریاضی اور فلسفے، ادب اور تاریخ، اس کے اندر ایسے کام ہوئے کہ آنے والی دنیا کے ہر ذہن پر اس نے گہرے گہرے اثرات ڈالے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے ساتھ جوڑ کر آگے یورپ میں کیا کچھ ہوا اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شکریہ۔